تحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو یہ آیہ ولایت بڑی مشہور آیت 55، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے مولائیوں کی 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ہاں، مولا علی کو بھی شناختی کارڈ کا شیعہ تو چاہیے نہیں، مولا کو وہ شیعہ چاہیے جس کی چال بتائے کہ علی والا ہے، جس کا حلیہ بتائے کہ علی والا ہے، سارا شہر پکار کے کہے اس دکاندار سے سودا خریدو، وہ علیون ولی اللہ پڑھتا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا۔ پورے محلے میں پکار کر کہا جائے کہ اس کے پاس امانت رکھواؤ، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کو مانتا ہے۔ تو جو نشانیوں کے ساتھ جیتا ہو نا، وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ ویسے بھی جو نشانیوں کے بغیر رہتے ہیں وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں، جو علامتوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گم نہیں ہونے پاتے۔ دنیا کو کہنے دیجئے کالے کپڑے پہننا فلاں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، فلاں ہے، کہنے دیجئے۔ ہم جب بازاروں میں، شاہراہوں پہ، ہم جب گلی کوچوں میں کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے حسین کے ذکر کا سفیر جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے ہماری نا۔ تو علامتوں کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، اور جو بھی علامتیں کھو دیتا ہے، جو علامتیں اپنی ضائع کر دیتا ہے، وہ پھر تاریخ میں گم ہو جاتا ہے۔ جی، میں علامتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی مرحلے پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو میں ہر جگہ کہتا ہوں، یا زیادہ تر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، آئمہ کے مزارات پہ جگہ جگہ ہمیں اہل سنت نظر آتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے۔ لاکھوں شیعوں کے درمیان کوئی سنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر، لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، اور ایک اس وجہ سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھا ہوا سنی اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کے افسران، ہمارے یہاں کے زمینداران، ہمارے یہاں کے سیاستداران، ہمارے یہاں کے وزراء، سیکٹریز، بڑے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں کوئی شرمندگی ہے کہ امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو۔ ویسے بھی علی ولی اللہ پڑھنا بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ ناراض نہ ہو مجھ سے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ بزدلوں کا 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے۔ ایک بزدل کا کوئی کام علی سے نہیں ہے، ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا۔ دوسرا کنجوس، کالر ادھڑے ہوئے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے۔ کون صاحب ہیں یہ؟ ساروکی میں ان کی فلاں مارکیٹ کے اندر 15 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ وہ مدرسے کی چھت کیوں بنوائے گا؟ کنجوس کا کام مولا کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، جو فصیلیں کھڑی کرتا ہو، جو دیواریں کھڑی کرتا ہو، جو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہی کرنا اس کا زندگی کا حاصل ہو۔ تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوا آرگن ڈونیشن کے اوپر۔
کہ اپنے اعضاء کے ہم کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بدن کی چیزیں کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایک دیوبندی عالم تھے مفتی شیرانی صاحب، ایک بریلوی عالم تھے مفتی منیب صاحب، ایک آپ کا نوکر تھا شہنشاہ حسین نقوی. ہم نے بھی مقالہ لکھا اس کے اندر، ہم نے بھی تقریر کی اس کے اندر، اور پھر وہ ہمارے مقالے SIOT نے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے وہ مقالے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے چھپوائے. تو اس میں ہم نے اپنے مقالے میں لکھا کہ چند شرائط کے تحت ہم اپنے گردے، پھیپھڑے، دل وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر میرا ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، یعنی میرا حادثہ ہو، دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو، تو یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں وصیت کروں کہ میرے آرگن، میرے اعضاء کسی مریض کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. تو جب میں تقریر کر کے باہر آیا تو ایک صاحب نے مجھے روک لیا، کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. تم سری لنکا کی آنکھیں لگوا لو گے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو آنکھیں لگ رہی ہیں سری لنکنز کی لگ رہی ہیں. پاکستان کا مسلمان سری لنکا والوں کی آنکھیں تو لگوا لے گا، مگر اپنا گردہ کسی سنی کو نہیں دے گا، جی اپنے پھیپڑے کسی عیسائی کو نہیں دے گا. میں نے اس کو کہا، میں نے جب تمہارا دماغ پڑھنے کے بعد تمہیں جواب دے رہا ہوں، اپنی آنکھیں کسی سنی کو دے دو، کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے. دل تو بڑا کرو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. شرائط بیان کیے اللہ نے، 6 شرائط بیان کی اللہ نے علی والوں. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی شرط، مگر آیت کا آغاز بڑا حسین ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر چلا گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے ایک کے جانے پر پوری قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناراض نہ ہو کوئی میری بات سے، ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہماری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا ہے. یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ امام بارگاہ ہمارے دم سے نہیں چل رہا. ہم پر ان کا احسان ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں. ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اس ذکر کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر جاری کر رہے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے خبردار تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کل کے جاتے آج چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. میرا دین تباہ نہیں ہوگا تمہارے جانے سے. ساری دنیا بھی اگر چلی جائے نا، علی کو اللہ کافی ہے. ساری دنیا بھی اگر چھوڑ کر چلی جائے تو اللہ کو علی کافی ہے. بہت ہے میرے لیے سجدہ کرنے کے لیے. میں جب فخر کرتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، تو میں تکبر ہی علی اور محمد کے سجدوں پر کرتا ہوں.